اگر آپ کو آپ کے ووٹ کی اہمیت کا اندازہ نہیں تو میں آپ کو تاریخ یاد کروا دیتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں 18 سال کے لیے اکبر سے لے کے 6 ماہ تک کے لیے عسکر کو قربان کر دیا، لیکن یزید کا ساتھ نہیں دیا، یزید کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ ووٹ شہادت ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اس کے ہر قول و فعل میں اس کی گارنٹی، اس کی ضمانت دینی ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین نے تو اپنے نانا سے یہی پڑھا تھا کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ اقبال نے کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین سیاست سے بالکل جدا نہیں ہے، تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد و حفظ و آئین است و بس۔ اور آج آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ان چند لیڈروں اور ایم این اے ایم پیز کی محبت میں یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو شراب چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں جہاں کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، اور جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کرواتی ہو، جس دیش میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کرواتی ہو، اس دیش میں ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، جہاں بولنے پر پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں۔ آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، راتیں چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنا ظلم سہتے ہو، بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ ان چوروں، جاگیرداروں، لٹیروں کو کیوں چنا تم نے؟ تمہارے اوپر تمہارے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اے منصف شہر تیری شہرتیں بجا سہی، مگر جو ہمارا کیس ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اے پاکستانیوں، تمہارا ووٹ اتنا سستا نہیں ہے کہ صرف ایک بریانی کی پلیٹ پر یا کوئی تمہارے دروازے تک چل آئے اور تم کہو کہ اب میرا ووٹ تمہارا ہوا۔ جنگل دن بدن سکڑ رہا تھا، جنگل کاٹا جا رہا تھا، لیکن سارے درخت کلہاڑے کو ووٹ دے رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کلہاڑے کے دستے کا تعلق ان کی برادری سے ہے۔ اگر آپ صرف اپنی برادریزم کی محبت میں ووٹ دے رہے ہیں یا کسی آپ کا کوئی چھوٹا سا کام کروا دیا تو آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، کل قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی ایم پی ایز، ایم این اے جب الیکٹ ہو کے جو بھی قانون میں ترامیم کریں گے، جو بھی قانون قرارداد پاس کریں گے، آپ اور میں اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ کل قیامت کے روز ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچیے گا، وہ آٹے کی لائن میں لگی ہوئی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے اندر ہی اندر ٹرانسجینڈر جیسے غلیظ بل پاس کیے، وہ کون تھے جنہوں نے ناموس رسالت کے قانون پر ڈاکہ ڈالا، وہ کون تھے جنہوں نے اس وطن کی عزت کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ خدا کے لیے اپنے وطن کی خاطر، اپنے دین اسلام کی عزت اور ناموس کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اے اللہ، اے خدا، میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لیڈر عطا کرے جو اس وطن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ہمیں جینا اور مرنا سکھا سکیں، اور اس وطن کی ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بچے کا وقار بلند ہو سکے۔ سلام۔